السلام علیکم۔ اس وقت دنیا بھر کو کورونا کی مہلک اور خطرناک وبا کا سامنا ہے، جس کا اثر پوری دنیا کے ساتھ سعودی عرب پر بھی پڑا ہے۔ کورونا کی روک تھام کی خاطر سعودی عرب نے گزشتہ کئی ہفتوں سے عمرہ کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے، جس سے اسلامی دنیا کے لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر حج و عمرہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ رواں سال حج بیت اللہ کے خواہش مند افراد اپنی تیاریاں فی الحال ترک کر دیں اور فضائی ٹکٹس کی بکنگ فی الحال نہ کروائیں، کیونکہ اس بار کورونا کے باعث حج کے حوالے سے حالات غیر یقینی ہیں۔ سعودی وزیر کے اس اعلان نے تقریباً 20 لاکھ فرزندان توحید کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، جنہیں اس بار حج بیت اللہ کی عظیم سعادت کی خاطر سعودی سرزمین پر قدم رکھنے کی خوش نصیبی حاصل ہونی تھی۔ اس وقت مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں باجماعت نماز میں چند افراد کو ہی شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ تو دوستو، ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں معروف خلیجی اخبار مڈل ایسٹ کی جانب سے شائع ہونے والی اسلامی تاریخ میں حج کب، کتنی دفعہ منسوخ کیا گیا، اس حوالے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حج کن وجوہات پر منسوخ ہوا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں، اگر خدا نخواستہ 2020 میں حج بیت اللہ نہ ہوا تو یہ اسلامی تاریخ کا اکلوتا واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ماضی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ حج کو منسوخ کرنا پڑا ہے۔ البتہ 1932 میں سلطنت عثمانیہ کے بعد سعودی عرب کی ریاست جب وجود میں آئی، حج بیت اللہ ہر سال ادا کیا گیا، کبھی اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، حتیٰ کہ سعودی عرب کے وجود میں آنے سے چند سال قبل 1917 اور 18 میں جب دنیا میں اسپینش فلو کی وبا پھیلی، جس کے باعث تقریباً دنیا میں سے 5 کروڑ انسان موت کے منہ میں چلے گئے تھے، تب بھی حج بیت اللہ کی ادائیگی کی گئی تھی۔ اگر رواں سال 2020 میں خدا نخواستہ حج کی ادائیگی کا موقع نہ ملا تو اسلامی تاریخ کا تقریباً 40واں واقعہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے 1865 عیسوی میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف الصفاق نے مکہ مکرمہ کے تقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفات کے پہاڑوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں متعدد حاجی شہید ہوئے، جس کے باعث حج کو ملتوی کرنا پڑا۔ دوسری بار 930 عیسوی میں بحرین پر قابض کرامتی فرقے، جسے اسماعیلی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، کہ سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس ہولناک فوجی حملے کے دوران تقریباً 30,000 حاجیوں کو شہید کر دیا اور سینکڑوں حاجیوں کی نعشوں کو زمزم کے متبرک کنویں میں پھینک کر اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ مسجد الحرام میں لوٹ مار کی اور واپس جاتے ہوئے خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس واقعے کے بعد کئی سال تک حج بیت اللہ نہ ہوا۔ تاہم جب بحرین سے حجر اسود واپس لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کے مناسک کی ادائیگی شروع کی گئی۔ 983 عیسوی اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ایران اور عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپسی جنگیں تھیں، جن کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں جانے سے روک لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس آپسی خانہ جنگی کے باعث 983 عیسوی سے 990 عیسوی تک کے مسلسل 8 سالوں میں حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ تاہم 991 عیسوی میں حج کے دوران ایک بار پھر بیت اللہ میں لاکھوں مسلمان حج بیت اللہ کے لیے آئے۔ اس کے بعد اگلی کئی صدیوں تک کبھی حج بیت اللہ کا منسوخ نہیں ہوا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حج بیت اللہ صرف جنگوں، سیاسی تنازعات اور قتل کے باعث ہی منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وسیع پیمانے پر پھوٹنے والی وباؤں نے بھی کئی بار حج بیت اللہ کو منسوخ کروایا۔ 1831 میں بر صغیر پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی تو اس خطے کے عازمین حج جب حج کی خاطر مکہ مکرمہ پہنچے تو متاثرہ افراد کے ساتھ ساتھ اس خوفناک وبا نے مکہ مکرمہ کو بھی ہزاروں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طاعون کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود تقریباً 3/4 حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان سنگین حالات کے باعث مناسک حج کو منسوخ کرنا پڑا۔ اس واقعے کے محض 6 سال بعد ایک بار وباؤں نے سرزمین حجاز کا رخ کر لیا۔ 1837 سے 1858 کے 2 عشروں کے درمیان وقتاً فوقتاً وبائیں جنم لیتی رہیں، جس کے باعث اس عرصے میں 7 بار حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ پہلے 1837 میں مکہ میں طاعون کی وبا پھوٹی، جس کے باعث 1840 تک حج ادا نہ ہوا۔ 1846 سے مکہ کے رہائشیوں کو ہیضہ کی وبا نے گھیر لیا اور اس مہلک وبا نے 15,000 لوگوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، جس کے باعث 1849 تک حج کی ادائیگی روک دی گئی
اور آخر 1850 میں وبا کے خاتمے کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور اس سال لاکھوں افراد حج کی ادائیگی کے لیے آئے۔ اس کے بعد 1858 میں ایک بار پھر ہیضہ کی وبا عازمین حج کی صورت میں مکہ مکرمہ تک چلی آئی، جس کے باعث ہلاکتیں شروع ہو گئیں تو لوگوں کا حج مکمل نہ ہو سکا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مصری عازمین حج اس صورتحال میں بھاگ کھڑے ہوئے، جنہوں نے پھر مصر کے بحر احمر کے ساحلوں تک پہنچ کر سکھ کا سانس لیا، جہاں ان سب لوگوں کو کئی ہفتوں تک قرنطینیہ میں رکھا گیا۔ 1865 اور 1883 کا شمار بھی انہی سالوں میں ہوتا ہے جب وبا کے باعث لوگ حج بیت اللہ کے سال سے محروم رہے۔ تو دوستو یہ تمام معلومات مڈل ایسٹ آئی میں شائع کی گئی تھیں۔ تو دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔